السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم معاملہ جو کہ ارشاد الحق اثری صاحب اور دارالاسلام پبلشرز کی طرف سے اٹھایا گیا، جو ہمارے نالج میں آیا کچھ بھائیوں کی طرف سے مطلع کرنے کے اوپر، تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو آپ کے سامنے ویڈیو میں پیش کریں۔ ارشاد الحق اثری صاحب نے ایک کتاب ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت، بلوغ المرام، جو کہ پبلش کی گئی دارالاسلام کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ یہ اردو ترجمہ ہے دراصل جو ہمارے ہاتھ میں اس وقت ہے، جو ہمیں کافی عرصہ پہلے سعودی عرب سے ملا تھا، جب اس کا سمجھ لیجئے پہلا ورژن پبلش ہوا۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں غور سے، ہم آپ کی اسکرین پر بھی لگا دیتے ہیں کہ اس کی جو تصحیح اور تنقیح جو ہے وہ مولانا ارشاد الحق اثری صاحب نے کی، پہلے ایڈیشن کی، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ اسی ایڈیشن کے اندر جب ہم جاتے ہیں جلد نمبر 2 کے اوپر، یہ بلوغ المرام کتاب ہے حافظ ابن حجر کی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس کی جاتے ہیں 779 پیج کے اوپر، ٹھیک ہے، 779 پیج کے اوپر ایک جو ہے حاصل کلام لکھا گیا، جو کہ کاپی کیا گیا اصل میں، جس کو ترجمہ کیا گیا عربی، دارالاسلام نے جو عربی میں چھاپی ہوئی تھی اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، یعنی وہ بھی ہم آپ کی اسکرین پر لگا دیتے ہیں۔ جو عربی کتاب ہے وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلوغ المرام، ٹھیک ہے، جو کہ بعد میں صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے اس کی شرح بھی کی، یا اس کے اوپر اپنے حکم وغیرہ لگائے، اس طرح کے معاملات کیے، تو آپ اس کو اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جب آپ جائیں گے 377 پیج کے اوپر، وہ ہم ابھی عبارت بھی آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ باب تھا، باب قتال اہل البغی، یعنی باب تھا جناب اس حوالے سے کہ باغی لوگوں سے جنگ و قتال کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ جب یہ بغاوت کے حوالے سے باب آیا تو اس کے اندر حافظ ابن حجر نے مختلف روایتیں نقل کی، تو ان روایتوں کو جب نقل کرتے ہوئے یہ پہنچے روایت کے اوپر، سمجھ لیجئے یہ روایت نمبر یہاں پر ہے 1190، ٹھیک ہے، 1190 سے آگے جب چلیں 1191، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر نبی علیہ السلام کی وہ معروف روایت بیان کی گئی، انہوں نے رواه مسلم جو کہ ہے کہ تقتل عمار الفیۃ الباغیہ، ٹھیک ہے۔ یہ روایت کی گئی نقل، یعنی اس کا مفہوم یا مطلب یہ ہے کہ اے عمار، یا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے لکھا۔ اور اس کے اندر اس کی تشریح کے اندر نیچے لکھا سارا کہ باغی گروہ کون تھا، حضرت معاویہ کے حوالے سے لکھا۔ ہم آپ کی اسکرین پر وہ ایکسپلینیشن لکھ دیتے ہیں، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ایکسپلینیشن تھی اس کا ابھی ہم آپ کے سامنے ترجمہ بھی کر دیتے ہیں۔ جو اوریجنل تھی پہلے ہم وہ آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہم آپ کے سامنے اوریجنل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو فیک یا جس کے اندر ڈنڈیاں ماری گئیں ارشاد الحق اثری صاحب کی طرف سے یا مترجمین کی طرف سے، وہ بھی آپ کے سامنے پھر پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل عبارت کیا تھی، اس کا ترجمہ کیا تھا، وہ آپ سنیے، اپنی اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے اندر حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اصحاب البغی والخروج کے نام کے ساتھ ان کو لکھا ہوا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ عام مصنفین اور علماء نے یہی لکھا ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب معاویہ نے قتل کیا صفین کے دن، اور پس اس حدیث سے دلیل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے وہ حق پر تھی، اور جو حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں نے کیا وہ بغاوت اور خروج تھا۔ اور یہ حدیث حضرت معاویہ کے سامنے ذکر کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو، یعنی حضرت عمار کو اس نے قتل کیا جو اس کو لے کر آیا تھا، یعنی حضرت علی کے اوپر اشارہ کیا۔ اور یہ قول ہر اس شخص نے ذکر کیا ہے جس نے معاویہ کے دفاع کا ارادہ کیا، اور لیکن عمر عاص رضی اللہ عنہ نے اس بات کے اوپر حضرت معاویہ کو جواب دیا، تو پھر اس طرح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو معاذ قتل کیا، کیونکہ وہی ان کو جنگ میں لے کے آئے تھے، اور یہ صاحب السبل نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ معاملہ بہت گمبھیر اور دقیق ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور بہتر ہے کہ اس پہ سکوت ہی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ سکوت کی وجہ کیا کہہ رہے ہیں، بہتر ہے کہ اس پہ سکوت بہتر ہے، اور تفصیل میں جانے سے، کلام کرنے سے، اور اس سے روافظ اور جو نواسب ہیں، یعنی
नवाफिस वो हैं जो सहाबा को बुरा कहते हैं, और नवासिब वो हैं जो हज़रत अली या अहले बैत के बारे में बदतमीज़ियाँ या बदकलामियाँ करते हैं। उनकी ख्वाहिश को ख्वाहिशात में पढ़ने से बेहतर है कि हम इसके ऊपर सुकूत या खामोशी इख्तियार करें। ये तो था साहिब बुलूगुल मराम का कहना, ठीक है, ये हकीकी इबारत थी। लेकिन जब अरबी से इसको उर्दू के अंदर तर्जुमा किया गया तो फिर इन्होंने इस किताब के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। जो हमारे हाथ में इस वक्त किताब है जिसकी तस्हीह और तनकीद जो है या इसके ऊपर नज़र सानी जो है वो इरशादुल हक कसरी साहब ने की हुई है, वही इरशादुल हक कसरी जिसने मौलाना इसहाक के ख़िलाफ़ फतवे के ऊपर भी साइन किए थे, ठीक है। तो आप खुद सोच लीजिए वो बंदा किस लेवल का होगा। तो उसकी नज़र से भी ये किताब गुजरी, उसका नाम भी आया, और समझ लीजिए वो इससे पैसा भी कमाता रहा इस किताब के ज़रिए से जो बुलूगुल मराम है। लेकिन कैसे कमाया वो भी हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं कि उर्दू में उस इबारत का तर्जुमा क्या किया गया। हम आपके सामने ओरिजिनल इबारत भी लगा देते हैं, ठीक है, जो हाशिए के अंदर नकल की गई, ठीक है, बुलूगुल मराम की तरफ से या हाफिज़ इब्न हजर या उसके हाशिए के अंदर। तो वो असल इबारत अपने सामने देख लीजिए, और इन्होंने उसका तर्जुमा क्या किया जो कि इनकी नज़र से भी गुजरा, लेकिन इन्होंने इसको आज तक नहीं बोले। इसके ऊपर तकरीबन 25 साल हो गए हैं, 1997 से लेकर आज तक, लेकिन इरशादुल हक कसरी इसके ऊपर आज तक नहीं बोला, ठीक है, या वो साहिब बोले नहीं। तो इन्होंने क्या इसका तर्जुमा किया, ओरिजिनल अरबी इबारत देख लीजिए, अपने मौलवियों से इसके तर्जुमे भी करवाते रहिएगा, और उसका इन्होंने क्या तर्जुमा लिखा वो अब पढ़िए और देखते जाइए, सुनते जाइए और देखें कि क्या इन्होंने जुल्म किया। अब इन्होंने क्या तर्जुमा किया, ये पेज नंबर 779 है बुलूगुल मराम का, जो कि छपी हुई है, पहला एडिशन है जो कि छपी हुई है दारुस्सलाम से, ठीक है। आम मौरिखीन, हासिल कलाम है 779 पेज, हासिल कलाम, आम मौरिखीन का ख्याल है कि अम्मार को जंग सिफ़ीन के रोज़ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथियों ने कत्ल किया। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताएं कि आप ज़रा देखिएगा, वहाँ पे हज़रत मुआविया के नाम के साथ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी नहीं लिखा, ठीक है, जो अरबी मतन वाली हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। आप वो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हज़रत मुआविया के नाम के साथ, क्योंकि हज़रत मुआविया और हज़रत अली का जहाँ तकाबुल या जंगों के हवाले से आ जाए तो हज़रत अली क्योंकि हक पे है उन जंगों के अंदर खलीफा राशिद होने के नाते, तो हज़रत मुआविया के नाम के साथ अरबी इबारत के अंदर रज़ियल्लाहु तआला नहीं लिखा, लेकिन हज़रत अली के नाम के साथ रज़ियल्लाहु तआला ज़रूर आपको नज़र आ रहा होगा, अपनी स्क्रीन पर देखते रहें, ठीक है। तो कहते हैं जी अम्मार को जंग सिफ़ीन के रोज़, ये वो गलत तर्जुमा है जो इन्होंने किया हुआ यहाँ पे, ठीक है, और ना आप सुनते जाइए। हासिल कलाम, आम मौरिखीन का ख्याल है कि अम्मार को जंग सिफ़ीन के रोज़ अमीर मुआविया के साथियों ने कत्ल किया, हालांकि हकीकत कुछ इस तरह है कि हज़रत अली और अमीर मुआविया को आपस में लड़ाने वाला वही बागियों का गिरोह था जिसने हज़रत उस्मान को कत्ल किया था, जबकि ओरिजिनल इबारत जो हम आपके सामने पढ़ चुके हैं उसमें हज़रत उस्मान का कोई जिक्र नहीं है, उनके हवाले से बागियों का कोई जिक्र नहीं है। वही गिरोह बागियों का गिरोह था जिसने हज़रत उस्मान को कत्ल किया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अली के लश्कर में बागियों का वो गिरोह मौजूद था, और हज़रत यानी इनको इल्हाम हुआ कि हज़रत अली के गिरोह के अंदर बागियों का वो गिरोह मौजूद था, ठीक है। ये भी असल इबारत के अंदर मौजूद नहीं है, यानी हज़रत अली के गिरोह के अंदर बागियों का गिरोह इन्होंने पैदा किया हुआ है, ठीक है। इरशादुल हक कसरी साहब सुन रहे हैं ना, आप गौर से सुनते जाइए। हज़रत अली के लश्कर में बागियों का वो गिरोह मौजूद था, और हज़रत अम्मार बिन यासिर भी हज़रत अली के लश्कर में मौजूद थे। दौरान जंग इसी बागी गिरोह ने जो मुसलमानों को आपस में उलझा कर ही रखना चाहता था, इसने हज़रत अम्मार को भी कत्ल कर दिया, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशीन गोई भी इसी गिरोह के बारे में है। यानी पेशीन गोई किसके बारे में जनाब, जिसने हज़रत उस्मान को कत्ल किया, वही गिरोह जो है वो हज़रत अली के गिरोह के अंदर था। यानी हज़रत अली को असल में या उनके गिरोह को असल में मुजरिम साबित कर रहे हैं इस तहरीर के ज़रिए से, ठीक है। तो पेशीन गोई भी इसी गिरोह के बारे में। इस हदीस की आड़ में रवाफिज़ और इनके कई हमनवा अमीर मुआविया पर तान तशनीह करते हैं, और इसी दरवाजे से वो सहाबा को बुरा भला कहने से भी खौफ नहीं खाते। इस मामले में बहुत संभल कर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सहाबा कराम का मामला है जिनके अल्लाह ने सारे गुनाह माफ़ कर रखे हैं, ठीक है। ये गुनाह माफ़ करने वाली बात भी आपको अरबी इबारत के अंदर नहीं मिलेगी। और दीगर भी जो इन्होंने हज़रत अली के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि वो ही हज़रत उस्मान को शहीद करने वाला बागी गिरोह हज़रत अली के लश्कर में था, यानी ये भी इनको वही आई कि वही गिरोह इनके लश्कर में मिल गया, तो हज़रत अली ने उनको अपने गिरोह में रखा हुआ था, और वही उसी गिरोह ने, यानी इनको ये भी वही आ गई कि वही गिरोह ने
قتل کیا کس کو؟ عمار ابن یاسر کو ہی، ٹھیک ہے یعنی حضرت علی کے لشکر میں ہی تھے اور انہوں نے یہ عمار بن یاسر جو ہے وہ ان کو بھی قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو وہی ہے ان کے پاس غالباً جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور اس سے بھی آگے انہوں نے آخر کے اندر ارشاد اللہ قصری صاحب سنتے جائیے، اگر آپ نے یہ ترجمہ یا اس کی تصحیح یا اس کے اندر نظر ثانی میں حصہ نہیں لیا تو یا تو آپ جاہل تھے کہ آپ اس گھٹیا ترین ترجمے کو، اس گھٹیا ترین حضرت علی مولا علی علیہ السلام کے اوپر الزامات کو ہضم کر کے اتنے سالوں سے تقریباً 25 سال ہو گئے، 97 کے اندر پہلا ایڈیشن چھپا تھا، اس کو اب تک آپ ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی بات اگر ہم چینج کر دیں، حضرت علی کی جگہ حضرت معاویہ کا نام لگا کے تو یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ ان کے گروہ نے یہ کام کیا اور ان کے گروہ کے اندر ہی حضرت عثمان کے قاتل تھے، اگر ہم یہی بات کہہ دیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے اوپر رافضیت کے کتنے بڑے فتوے لگیں گے۔ لیکن یہ ناسبیت، اس کے اندر ناسبیت کی بو اگر کسی کو نہیں آ رہی تو اپنے ناک کا، اپنے کانوں کا، اپنی سمجھ کا، اپنے دماغ کا علاج کروا لے، ٹھیک ہے۔ تو اور آخر میں اتنا بڑا ظلم کیا اس تحریر کے اندر، جو ہم نے عربی عبارت آپ کے سامنے لگائی، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سارے گناہ معاف کر دیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد، یا وہ لوگ جو اسلام قبول کر کے آئے، اس اسلام کے اندر آ گئے، اسلام سے پہلے جو انہوں نے ظلم کیے ہوئے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے معاف کر دیے۔ لیکن آج بھی ہمارا آپ کو یہ اوپن چیلنج ہے کہ جن صحابہ کو، عشرہ مبشرہ کو یا اور ایسے صحابہ جن کو نبی علیہ السلام نے نامزد کر کے، نام لے کے، ٹھیک ہے، ان کو کہا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، ان کے علاوہ باقی تمام 1 لاکھ سے پلس صحابہ بتائے جاتے ہیں، جو لوگ کچھ کہتے ہیں، حالانکہ ہزاروں میں ان کی تعداد بنتی، لیکن لوگوں نے مشہور 1 لاکھ پلس کیے میں، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں دلیل پیش کر دیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ یہ میرے بعد بھی کوئی بھی گناہ کریں، کوئی گناہ بھی کریں تو وہ سارے گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اب اہل حدیث یا یزیدی اہل حدیثوں کے اوپر یا ارشاد اللہ قصری صاحب کے اوپر بھی چیلنج ہے کہ آپ کی کتاب جس کے اوپر آپ کا نام چھپا رہا بڑا عرصہ، خیر دوسرے ایڈیشن کے اندر نام تو آپ کا نکال دیا ان لوگوں نے، لیکن اتنا عرصہ 25 سال کیا آپ سوئے ہوئے تھے؟ یہ جواب آپ کے اوپر قرض ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر اب بھی چپ رہے تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ بھی انہی ناسبی پارٹی یا یزیدی پارٹی کا حصہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کے اوپر اس طریقے سے تیر چلانے کا، ان کو حضرت عثمان کے قاتلوں کے اندر یا ان کے قاتلوں کا سپورٹر یا ان کے قاتلوں کو اپنے لشکر کے اندر رکھنے والا شمار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو، ان ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ارشاد الحق قصری کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو اس یزیدی پارٹی کا حصہ ہیں۔ اور ایسی کتابیں جب چھپتی رہیں تو ان میں اس کا نام بھی آیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ جی ترجمہ اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، ترجمہ جس نے کیا وہ جو ہے وہ مولانا عبدالوکیل علوی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تصحیح اور تنقیح جو ہے، یہ نظر ثانی جو ہے وہ کس نے کی، وہ ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور ایک اور چیز، عرض ناشر بھی اگر ہم آپ کو دکھا دیں کہ انہوں نے جنہوں نے چھاپی کتاب، انہوں نے بھی اس کے اندر یہ اس چیز کا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے اپنے فاضل دوست محترم مولانا عبدالوکیل صاحب کی خدمات حاصل کی ترجمے کے لیے، اور انہوں نے اس کی عربی شرح سمیت اردو کے قالب میں اس کو ڈھال دیا، اور فاضل محقق مولانا ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ فیصل آباد نے اس پر نظر ثانی فرمائی۔ اس کے بعد بھی اس کی نوک پلک درست کرنے میں ادارے کے بعض اور رفقا نے بھی حصہ لیا، آگے اور بھی نام ہے، ٹھیک ہے۔ 1997 کی بات جو ہے وہ انہوں نے ہم نے بلوغ المرام کی عرض ناشر سے آپ کے سامنے پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ نظر ثانی کی۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ بندہ جو علی مرزا کے خلاف فوری ویڈیو بنانے کے لیے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی علی مرزا کی طرف سے صحابہ اور معاملات کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے، مشاجرات کے اوپر بات ہوتی ہے، تو پچھلے دنوں آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی اس کی، ٹھیک ہے، اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے حشام اور ابتسام الہی کی بھی سپورٹ کی۔ تو اب ہم یزیدی اہل حدیث بشمول ارشاد الحق قصری گروپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یا تو آپ ان کو بھی گستاخ صحابہ ڈکلیئر کریں، یعنی حشام اور ابتسام الہی ظہیر صاحب، یہ اب آپ کے سامنے عبارتیں بھی آ گئی، سارا کچھ آ گیا، یا تو اس کو گستاخ صحابہ ڈکلیئر کریں یا اس پہ کلیریفیکیشن دیں، کیونکہ یہ ان کی کلیریفیکیشنیں مانی جاتی ہیں، کوئی اور کلیریفیکیشن دے وہ نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ اب دارالسلام کا بھی معاملہ ہے، دارالسلام والے بھی بتائیں کہ کیا کس کا اس کے اندر بلنڈر ہے، کس بندے نے یہ جھوٹ بولا، کس بندے نے ترجمے کو بدلا،
کہ اردو آڈینس یا پاکستان انڈیا کے اندر جب اردو ترجمے جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ فراڈ کس نے کیا، کیا ارشاد الحق قصری نے کیا، وہ خود اس کو واضح کر دے، یا پھر ان کے عبدالوکیل صاحب نے کیا، یا کس نے کیا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اب جواب کے لیے ہم بھی انتظار کرتے ہیں ارشاد الحق قصری صاحب کا اور دارالاسلام کا بھی، اور آپ بھی انتظار کریں۔ اللہ عالم الصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔